تو یہ خیراتی پیکج ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ماس ٹرانزٹ سسٹم چاہیے، ہمیں سرکولر ریلوے چاہیے، ہمیں ٹرانسپورٹ کی ہزاروں بسیں چاہیے، خیرات میں 80 بسیں نہیں چاہیے، ہمیں K4 مکمل منصوبہ چاہیے۔ وزیر اعظم نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی، پلان بنا، اور اس میں MQM، اس میں PTI اور اس میں پیپلز پارٹی موجود ہے۔ اس کراچی ٹرانسفارمیشن پلان نے 14 مہینے میں کتنا کام کیا ہے، یہ ان 3 لوگوں سے بھی سوال ہے اور آرمی چیف سے بھی سوال ہے، جنہوں نے 4 دن پہلے یہ بیان دیا کہ 1100 ارب روپے کے پیکج پر بہت کام ہو رہا ہے۔ آرمی چیف صاحب، عمران خان کو بھی یہی پریزنٹیشنیں تباہ کر رہی ہیں، آپ کو بھی اسی طرح کی پریزنٹیشن سے غلط رخ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامے اب سب کو بند کرنے ہوں گے۔ عوام کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سب کو بہا کر لے جائے گا۔ اس جدوجہد کو ماؤں بہنوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں اور بوڑھوں سے پوچھتا ہوں، اس جدوجہد میں آج ہم نے یہاں جمہوری اور پرامن طریقے سے یہ شاندار کراچی بچاؤ مارچ کیا ہے۔ میں اگر اعلان کروں کہ سندھ اسمبلی کا گہراؤ کرنا ہے، مائیں بہنیں تیار ہیں، یہ جوان تیار ہیں، یہ بوڑھے تیار ہیں، اگر یہ آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ اعلان بھی کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پارٹیاں جو اس بل کے خلاف اپوزیشن کے طور پر سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، ان میں MQM بھی ہے۔ MQM پیپلز پارٹی کی ہر دور حکومت میں اتحادی رہی ہے۔ یہاں پر بلدیات کا با اختیار نظام 2001 والا موجود تھا، 2009 تک وہ چلا تھا۔ اس کے بعد MQM اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت وفاق میں بھی تھی، صوبے میں بھی تھی، اور انہوں نے 6 سال تک کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں کروایا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پارٹیوں سے کہ جب MQM اور پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو 2012 کا بل آیا جس میں بہت سے اختیارات اس شہر سے اور شہری علاقوں سے چھن گئے، MQM حکومت میں موجود رہی۔ 2013 کا بل آیا، گورنر عشرت العباد MQM کے تھے، کونسلر سے لے کر امریکہ تک MQM کے ساتھ تھے، لیکن 2013 میں تقریباً تمام اختیارات چھین لیے گئے۔ انہوں نے ادارے بنائے، MDA بنایا، LDA بنایا، KDA کو سندھ میں لے لیا، اسی طرح KBCA کو SBCA بنایا۔ کراچی شہر کے تعلیمی ادارے سندھ حکومت نے قبضے میں لے لیے۔ وڈیروں نے تمام علاج کی سہولتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، صرف ٹیکس کراچی سے حاصل کرتے ہیں۔ 97-98% کراچی سندھ کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور یہ سارے وڈیرے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگست 2013 میں یہ بل آیا تھا، نومبر 2014 تک MQM پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی اتحادی تھی، صوبے میں بھی اتحادی تھی۔ جب تم کہتے ہو کراچی کو اختیار دو تو MQM کے لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں اس کا بھی جواب دو کہ تم حکومت کے مزے کرتے رہے، کراچی لٹتا رہا، اس پر قبضہ ہوتا رہا، اور ہر سینٹ کے انتخاب میں انہوں نے وڈیروں کو 1-2 زیادہ سیٹیں دی ہیں، ہمارے مینڈیٹ کو وڈیروں کے ہاتھوں بیچا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مل کر کیوں نہیں جد و جہد کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، ہم مل کر جد و جہد کر رہے ہیں کراچی کے ان عوام کے ساتھ کہ جنہیں ان پارٹیوں نے دھوکہ دیا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، کس بنیاد پہ نئی مردم شماری ہوگی؟ پھر سازش ہو رہی ہے، وہی مستقل پتے کی بنیاد پر ہماری آبادی کو پھر کھایا جائے گا، پھر اقلیتی وڈیرے اکثریت میں لائے جائیں گے، اور یہ کام پیپلز پارٹی نہیں کرے گی، بلکہ پیپلز پارٹی تو مزے لے گی کہ یہ کام بھی PTI اور MQM کر رہی ہے۔ کوٹا سسٹم بھی MQM اور PTI نے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اس لیے اپوزیشن تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ارے تم کراچی کے 3 کروڑ لوگ 67% ریونیو دینے والے، صرف 3 سال میں 9,000 ارب روپے ہم نے وفاق کو دیے ہیں، اور تم ہمیں 1% پانی بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ کیا ہے؟ اس کراچی کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ کمی کمین ہے، یہ تمہاری خدمت کرتے رہے، تمہیں ٹیکس دیتے رہے، تمہیں مال دیتے رہے، تم ان کو پانی بھی نہ دو، ان کو بجلی کے نام پر
کہ الیکٹرک کی مافیا ان کو مسلط کر دو. پورے شہر میں گیس کا بحران ہے. گیس ان کو نہیں مل رہی ہے, آئین کے برخلاف نہیں مل رہی, لیکن جس کو گیس مل رہی ہے وہ کے الیکٹرک ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے. پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ صاحب, وڈیروں کے امام صاحب, آپ خود ہی اس بل کو واپس لے لیں. ہم عدالت بھی جا رہے ہیں اور عوام کی عدالت بھی لگا رہے ہیں. اسمبلی کے وڈیرے حق نہیں دیتے ہیں. عوام اپنی جمہوریت سے اپنا حق لیں گے, اسمبلی پہ دھرنا دیں گے. ہمیں پانی چاہیے, ہمیں بجلی چاہیے, ہمیں اپنی گنتی پوری چاہیے, ہمیں کوٹا سسٹم سے نجات چاہیے, ہمارے بچوں کو ملازمتیں چاہیے, ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے. یہ وہ پارٹی ہے کہ سن 70 میں اس نے صرف 138 سیٹوں کے اوپر اپنے لوگوں کو کھڑا کیا. مشرقی پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے کوئی ایک ممبر بھی نہیں کھڑا کیا. ذہن ان کا بالکل واضح تھا. اور پھر یہی ہوا کہ اکثریت کی جب وہاں پر جیسے تیسے بھی عوامی لیگ جیتی تو کہا گیا, بھٹو صاحب نے کہا جو ڈھاکا جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور پھر یہی ہوا, ادھر تم ادھر ہم کی بات ہوئی, ملک انہوں نے آدھا کر دیا. یہ ان کی جمہوریت ہے. یہ سن 72 میں لسانی بل لائے, صوبے کے محبت کرنے والے عوام کو انہوں نے لڑانے کی سازش کی اور سندھی مہاجر میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے دیے ٹمٹمانے لگتے ہیں, جب ان کے خلاف بغاوت اٹھنے لگتی ہے تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح مراد علی شاہ نے اسمبلی میں کہا کہ اگر تم ہمارے اس قانون کو نہیں مانو گے تو پھر ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہوں گے. یہ دھمکی انہوں نے ریاست پاکستان کو دی ہے, مملکت پاکستان کو دی ہے, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو دی ہے, سندھ کے 6 کروڑ لوگوں کو دی ہے, کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو یہ دھمکی دی ہے کہ یہ کوئی علیحدگی کی بات کر رہے ہیں. یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنا کے سندھی مہاجر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں.